ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اگر آپ نے یہ 3 چیزیں کسی کو دے دے تو آپ کی ساری روحانی کمائی اور گھر کی برکتیں ایک لمحے میں تباہ ہو جائیں گی۔ آج میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ فوراً اپنے گھر والوں کو خبردار کر دیں گے۔ 1 منٹ توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کتنا ہی مانگے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ 3 چیزیں کسی کو مت دینا۔ پہلی چیز، ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ کا وہ انتہائی مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس کی آمد کا پورے عالم اسلام شدت اور انتہائی عقیدت و احترام سے انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں کائنات کی سب سے مبارک اور کامل ہستی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جس کی بدولت کفر اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا ایمان اور ہدایت کے نور سے منور ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا گہوارہ مانا جاتا ہے اور اس کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں اس برکت مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا اور عبادت کا اہتمام کرنا انسان کے لیے بے پناہ فضیلت اور درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے، وہاں علماء کرام اور بزرگوں کے مطابق کچھ ایسے خاص معاملات، اعمال اور احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کا اس مہینے میں خاص خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس پاک مہینے کی اپنی ایک خاص روحانی اور باطنی تاثیر ہوتی ہے اور انسانی زندگی کے کچھ پوشیدہ پہلو ایسے ہوتے ہیں جن میں نادانی یا لاپرواہی برتنے سے انسان اپنے بنائے کاموں کو بگاڑ بیٹھتا ہے یا اپنی جمع شدہ برکتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان سائل کی محبت یا مروت میں آ کر یا کسی کے اصرار پر اپنے گھر کی کچھ ایسی مخصوص اور حساس چیزوں دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے جن کا تعلق براہ راست گھر کی پوشیدہ برکت، رزق کی چابی یا خاندان کے باہمی سکون سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول جیسے عظیم اور رحمتوں والے مہینے جب انوار و تجلیات کا نزول عروج پر ہوتا ہے، روحانی قوانین اور توانائیوں کا توازن انتہائی حساس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ ایسے مخصوص چیزوں کا لین دین یا ایسے کاموں کا کرنا جن سے گھر کی برکتیں یا باہر منتقل ہو جائے، انسان کے لیے شدید نقصان دہ اور مالی و جانی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی مروت کا مظاہرہ کرنا چاہے یا سامنے والا کوئی کتنا ہی اصرار کرے کیوں نہ مانگے، اس مہینے کی حرمت اور اپنی گھریلو اور روحانی حفاظت کے پیش نظر کچھ چیزوں کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھنا اور دوسروں کو دینے سے سختی سے گریز کرنا ہی دانش مندی ہے، تاکہ اس مہینے کی برکتیں نقصان یا نحوست میں تبدیل نہ ہوں اور گھر کا امن سکون ہمیشہ قائم رہے۔ تو ناظرین، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے کسی کو نہیں دینی ہے وہ ہے آپ کا قیمتی وقت۔ یہ مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ دوست، بھائی، پڑوسی یا رشتہ دار آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں فضول باتوں، غیبت یا دنیاوی بحث و مباحثے میں آپ کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، آپ مروت میں آ کر انہیں منع نہیں کر پاتے، اس چیز کو دوسروں کے حوالے کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا وہ وقت جو درود شریف پڑھنے، تلاوت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزرنا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور آپ اس کی عظیم روحانی برکتوں اور فضیلتوں سے بالکل محروم رہ جائیں گے، جو کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا باطنی اور دنیاوی نقصان ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے اس مہینے میں کسی کو نہیں بانٹنی وہ ہے اپنی پوشیدہ نیکیوں کا اعلان یا چرچا۔ اس رحمتوں والے مہینے میں ہر بندہ لنگر کا اہتمام کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے اور راتوں کو اٹھ کر وظائف پڑھتا ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان مروت میں یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے دوسروں کو یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ کا لنگر دیا یا میں نے 1000 بار درود پاک پڑھا۔ اپنی نیکیوں کا اعلان دوسروں کو دینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں دکھاوا اور ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ نیکی اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ جب آپ اپنی نیکیوں کا چرچا لوگوں میں کر دیتے ہیں تو ان نیکیوں کا سارا ثواب اور برکت اسی وقت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے بجائے الٹا گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز جو آپ نے اس مہینے میں کسی کے حوالے نہیں کرنی وہ ہے آپ کے اپنے دل کا سکون، خوشی اور اخلاق۔
ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے جو سراپا رحمت اور امن بن کر تشریف لائے۔ اس مہینے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے، پڑوسی یا باہر کے لوگ کوئی ایسی تلخ بات کر دیتے ہیں جس سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے یا دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے جذبات کا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ اپنے دل کا سکون اور اخلاق غصے کی نظر کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا گھر جو ہے، پرامن ماحول جو ہے گھر کا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ جب آپ اس مبارک مہینے میں بھی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ یا حسد کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر سے رخصت ہو جائیں گی اور گھر میں نحوست اور تنگی ڈیرے ڈال دیں گی۔ اس لیے لوگوں کی غلط باتوں پر مشتعل ہو کر اپنے دل کا سکون کسی کو تحفے میں مت دیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیں اور ہمیشہ اس بات پر عمل کریں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی پوری باطنی اور روحانی تیاری کر لیا کریں۔ یہ جو 3 چیزیں میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائی ہے، ان پر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں اور ان کی قدر کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر گنوا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ وقت اور برکت ایک بار ہاتھ سے نکل گئی تو پھر پوری زندگی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ کو راحل اسلامک وائز کی یہ خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس دین کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل راحل اسلامک وائز کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہیں۔ جانے سے پہلے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم